السلام علیکم دوستو جب آپ کوئی امپورٹ کا نیا بزنس شروع کرتے ہو اور آپ ایکسپورٹر سے شپمنٹ کی ریکویسٹ کرتے ہو تو ایکسپورٹر آپ سے ایڈوانس پیمنٹ کی ریکویسٹ کرتا ہے کیونکہ آپ اس کے لیے نئے ہو اور آپ لوگوں کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، تو اس لیے ایکسپورٹر کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اسے امپورٹر ایڈوانس پیمنٹ دے دے۔ تو پھر آپ جب اپنے بینک میں ریکویسٹ کرتے ہو ایڈوانس پیمنٹ کے لیے، تو آپ کا بینک آپ سے ایک انڈرٹیکنگ لیتا ہے کہ یہ ایڈوانس پیمنٹ بینک تو کر دے گا، لیکن ایک انڈرٹیکنگ لیتا ہے آپ سے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس ایڈوانس پیمنٹ کے اگینسٹ آپ کا ایکسپورٹر آپ کو اتنے ٹائم پیریڈ میں شپمنٹ کرے گا، اور اگر وہ شپمنٹ ڈیلے ہوتی ہے تو پھر آپ کو آپ کا بینک پینلٹی چارج کرے گا، اور یہ پینلٹی ہر مہینے کے اینڈ میں چارج ہوتی ہے۔ اب امپورٹر نیا ہوتا ہے اور وہ انڈرٹیکنگ پہ سائن کرتا ہے جو کہ لازم ہے، اور بعد میں ایکسپورٹر سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ شپمنٹ ڈیلے ہو سکتی ہے، اور یہ شپمنٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، اور اس طرح جو امپورٹر کا بینک ہوتا ہے وہ امپورٹر کو پینلٹی چارج کرتا ہے، اور اسی وجہ سے امپورٹر کو بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ دوستو، اسٹیٹ بینک کے چیپٹر 13 کے مطابق کوئی بھی امپورٹر اگر ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس ایڈوانس پیمنٹ کے اگینسٹ جو شپمنٹ ہے وہ ودن 4 منتھ فرام دا ڈیٹ آف ریمیٹر پاکستان میں آئے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے بعد اسٹیٹ بینک اس کی ٹوٹل ویلیو کا 1% پینلٹی اس کو چارج کرے گا۔ یعنی کہ اگر ہم نے کوئی ایڈوانس پیمنٹ کی 10 لاکھ کی، تو اس کے 4 مہینے کے بعد ایڈوانس پیمنٹ کی ڈیٹ سے لے کے اس کے 4 مہینے کے بعد بھی اگر شپمنٹ نہیں آئی اور امپورٹر نے ڈاکومنٹ بینک میں سبمٹ نہیں کیے، تو جو اس کا بینک ہے وہ اس کے اکاؤنٹ سے ٹوٹل ویلیو کا 1% پر منتھ ڈیز کے حساب سے ڈیبٹ کرے گا، اور اس کو کریڈٹ کرے گا اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ کو۔ یعنی کہ اگر 10 لاکھ کا ڈاکومنٹ ہے تو اس کا پر منتھ 1% 10,000 بنتا ہے۔ اگر وہ 20 دن ڈیلے ہوا، 10 دن ڈیلے ہوا، جتنے دن میں ڈیلے ہوگا تو اسٹیٹ بینک اس کو پینلٹی چارج کرے گا۔ اگر وہ 1 سال تک ڈیلے ہوا تو 1 سال ہر مہینے 10,000 اس کو 1 سال تک لگیں گے۔ یہ 10,000 ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر اس نے 10 لاکھ کی ایڈوانس پیمنٹ کی ہے، اگر اس نے 20 لاکھ کی ہے تو اس کو 20,000 پر منتھ لگے گا، 30 لاکھ کی ہے تو اس کو 30,000 پر منتھ لگے گا۔ تو یہ اس کی ویلیو کے حساب سے ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے چیپٹر 13 میں یہ بالکل واضح ہے۔ تو امپورٹر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ایڈوانس پیمنٹ کی شپمنٹ کو یقینی بنائے۔ دوستو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر ایکسپورٹر کمزور ہو، یعنی کہ اس کی فائنینشیل جو سٹیبلٹی ہے وہ ویک ہے، تو اسے را مٹیریل کے لیے امپورٹر سے ایڈوانس پیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا امپورٹر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ایکسپورٹر اس کو شپمنٹ ودن 4 منتھ فرام دا ریمیٹنس ڈیٹ کرے گا، نہیں تو امپورٹر کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ویڈیو جس میں ہم نے امپورٹ ایڈوانس پیمنٹ کی پینلٹی کے بارے میں جانا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ پینلٹی کتنے لگتی ہے اور کب لگتی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔